اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے ناپسندیدہ عمل ہے وہ ہے جھوٹ، اس کے حوالے سے دو احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ اور نہ مذاق کے طور پر۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بچے سے کوئی چیز دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، اور الادب المفرد کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو راہ عمل میں 259 نمبر پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، خرابی ہے اس کے لیے اور خرابی ہے اس کے لیے، یعنی ویل اللہ، ویل اللہ۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دراصل خبردار کیا گیا ہے کہ جو باتیں تم جھوٹ ملا کر لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تفریح کے لیے کرتے ہو، ان کے لیے ویلن ہے، یعنی خرابی ہے، تباہی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری اس موضوع پر حدیث مبارکہ موجود ہیں، جیسے سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص مناظرہ بازی نہ کرے گا اگرچہ وہ حق پر ہو تو میں اس کے لیے جنت کے گوشوں میں ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں، اور جھوٹ نہ بولے اگرچہ ہنسی کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، میں اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کا ذمہ لیتا ہوں۔ ان حدیث مبارکہ سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے کس قدر نفرت اور سچائی کی آپ نے کس قدر تلقین بیان فرمائی ہے۔ اور ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ہمیں جھوٹ کو اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکالنا ہے، اور یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ جھوٹ کسی بھی حال میں جائز نہیں، نہ سنجیدگی میں، نہ مذاق میں، نہ اپنے مفاد میں، اور نہ کسی کے ساتھ دشمنی میں، اور نہ ہی بچوں کے ساتھ، نہ والدین کے ساتھ۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں جھوٹ جائز نہیں ہے، خواہ وہ ہنسنے ہنسانے کی غرض ہو، سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ایسی پوسٹ کرنے کی صورت میں ہو، یا پھر یہ ہے کہ کامیڈی کے اس ضمن میں آتا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی کا لفظ، ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو سورہ النحل کی آیت نمبر 105 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ گویا کہ جھوٹا شخص وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا، ایمان کی نفی ہے۔ جھوٹ اور ایمان دو ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ جھوٹ بولنے والا شخص کا ایمان وہ خطرے میں کیا بلکہ گم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ الحج کی آیت نمبر 30 کے اندر فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو، یعنی سچائی اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جھوٹے شخص کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور جھوٹا پوری اس کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے، معاشرے میں اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، گھریلو اور معاشرتی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ جھوٹ منافقت کی علامت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں، جس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر بھی بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے پھیلانا اور کسی کے بارے میں یہ گمان کرتے ہوئے یا غلط بات سمجھتے ہوئے، یعنی سمجھ نہیں آئی، اس پر بات آگے بیان کر دینا، وہ بھی جھوٹ ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی بات کہیں وہ حق اور سچ کہیں اور تحقیق کے بعد کہیں، ورنہ وہ جھوٹ ہی کے ضمن میں جائے گی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ کے بارے میں کافی ایسی تشریح بیان کی ہے جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں کہ جھوٹ اصل میں حرام ہے،
اور قرآن، سنت اور امت کے اجماع سے یہ ثابت ہے کہ جھوٹ حرام ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قسم کے جھوٹ سے بچے، خواہ وہ مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں ہو۔ پھر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اس سے بے شمار گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہاں تک لکھا کہ جو آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار کذاب لوگوں میں ہوتا ہے، یعنی اس کا نام جھوٹے لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی پھر عادت ہی بن جاتی ہے، وہ عادتاً بھی جھوٹ بولتا ہے اور بغیر سوچے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بہت بڑی خرابی کا باعث ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فتح الباری میں ایک جملہ لکھا ہے، ایاکم والکذب، یعنی تم بچو جھوٹ سے، وویل للذی یحدث فیکذب، کہ تباہی اس شخص کے لیے ہے کہ وہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹا ہے، جو جھوٹا ہے اس کے لیے تباہی ہے، لہذا تم جھوٹ سے بچو۔ تو جھوٹ بڑے گناہوں میں ہے اور مسلسل جھوٹ بولنے والا کاذب ہو جاتا ہے، جھوٹا ہو جاتا ہے، کذاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت، کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اسی لیے جھوٹ کو اخلاقی برائیوں میں سے بہت بڑی برائی قرار دیا گیا ہے۔ اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نحل کی آیت نمبر 105 کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جھوٹ انسان کے اخلاقی زوال کی سب سے نمایاں علامت ہے۔ سچا آدمی غلطی کر سکتا ہے، کمزور پڑ سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر جھوٹ بولنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر خدا کا خوف اور آخرت کا احساس کمزور ہو چکا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے تو لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، انصاف متاثر ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ اعتماد نہ ہو تو معاشرتی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ جھوٹ میں زبان کا گناہ نہیں بلکہ کردار کی خرابی اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، جبکہ سچائی ایک مومن کی بنیادی پہچان ہے۔ اس لحاظ سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر، نظریہ اور جو دین کی تشریح اور تعبیر انہوں نے کی ہے، اس میں بہت واضح سی بات ان کی تحریروں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ زور انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر پر دیتے ہیں۔ شریعت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ شریعت انسانی زندگی کی تعمیر، یعنی اس کی سیرت و کردار کی تعمیر کرتی ہے، اس کے اخلاق کو سنوارتی ہے، اس کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتی ہے اور اسے اس قابل کرتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بن کے آیا ہے، خیر امت بن کے آیا ہے، اور اس نے اس دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ تمام مخلوقات خدا کے اوپر اس نے حکمرانی کرنی ہے اور تمام مخلوقات کا حق اس نے دینا ہے، تمام مخلوقات کے ساتھ اس نے عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ جب پوری زندگی جھوٹ کی بنیاد پر ہوگی تو انسانی زندگی کی سیرت اور اس کے کردار کے پہلو اتنے بدنما ہو جائیں گے کہ معاشرے کے اندر سے اس کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ وہ لیڈر بننے کی بجائے، لوگوں کا رہنما بننے کی بجائے، انسانیت کے لیے فلاح کا ضامن بننے کی بجائے، وہ خود اپنی زندگی کے مسائل سے ایسا دوچار ہوگا جیسے بھنور میں انسان پھنس چکا ہو اور اس بھنور سے نکل نہیں پا رہا۔ تو بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہماری زندگی اچھی گزرے اور ہماری معاشرت اچھی ہو، دنیا میں عزت اور احترام ملے اور ہم ترقی کرتے ہوئے آگے پہنچ سکے، تو سب سے پہلی اور بنیادی ایمان کے بعد صفت یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولنے، جھوٹ پر عمل کرنے، حتیٰ کہ جھوٹ سننے سے بھی گریز کریں، اور جو بات حق ہے، جو سچ ہے، اس کو بیان کریں۔ کچھ دیر ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن کچھ عرصے کے بعد سب کے علم میں ہوتا ہے کہ اس نے سچ بولنا ہے، تو پھر سچائی اس کے لیے مشکلات نہیں بلکہ آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ سچائی عزت کو بڑھاتی ہے،
ترقی کے زینے کھول دیتی ہے، اور آخرت میں سچا انسان اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے سچ بولنے والوں کو بہت خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوشخبریوں کا